آج ویو 360 میں پاکستان کی نئی مخلوط حکومت کو فوری طور پر کن مشکلات کا سامنا ہوگا اور کیا ایک کثیر جماعتی اتحاد پر مبنی حکومت ان کے حل کے لیے سخت فیصلے کر پائے گی؟ جانیے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر کے پیپلز پارٹی MQM، مسلم لیگ کاف اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک اتحادی حکومت بنانے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی حمایت تو کرے گی لیکن حکومت میں شراکت دار بننے کے لیے تیار نہیں۔ بعض ناقدین اس اتحاد کو دوسری PDM یا PDM 2.0 قرار دے رہے ہیں۔ دوسری طرف PTI کے رہنما صدر مملکت سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کی پارٹی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے زیادہ نشستیں جیتی ہیں، انہیں حکومت بنانے کی دعوت دی جائے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دونوں صورتوں میں پاکستان میں ایک اور کمزور حکومت آئے گی جو موجودہ مسائل کے حل کے لیے بڑے فیصلے نہیں کر پائے گی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ان 3 فوری بڑے چیلنجز کی جو آئندہ آنے والی حکومت کو درپیش ہوں گے، جو کہ ہیں سیاسی استحکام، کمزور معیشت اور ملک میں امن عامہ اور سیکیورٹی کی صورتحال۔ پاکستان میں حکومت سازی کے بارے میں مزید خبریں اور دنیا میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس پر خبریں اور تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کثیر جماعتی اتحاد جو حکومت میں آئے گا، اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بہت سے چیلنجز ہوں گے، خاص طور پر جب اسے ایک بڑی اپوزیشن کا سامنا ہوگا۔ ایسی حکومت کو تمام پارٹیوں کو خوش بھی رکھنا ہوگا تاکہ اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں۔ نئی حکومت کو کیا سیاسی چیلنجز درپیش ہوں گے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین صاحب۔ زاہد صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ کیا پولیٹیکل چیلنجز ہوں گے آپ کے خیال میں نئی جو بھی اتحادی حکومت ہوگی اس کو؟ دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج تو اس وقت یہ ہے کہ کس قسم کی حکومت بنتی ہے۔ اس وقت جو آثار نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ حالانکہ PMLN کا دعویٰ ہے یہ ہے کہ حکومت بنا سکتی ہے کولیشن حکومت، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پائیدار ہوگی۔ ایک تو پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ حکومت کی حمایت ضرور کریں گے لیکن یہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ بات کر رہے تھے کہ PDM 2، دیکھیے PDM کا اتحاد بھی تقریباً ٹوٹتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے JUI، اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنے گی بلکہ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ اب رہ جاتی ہے یہ اس وقت PMLN جو ہے حکومت تو شاید بنا لے پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے اور پھر ان کو MQM کی حمایت بھی حاصل ہوگی، لیکن وہ پائیدار نہیں ہوگی۔ ایک ایسی حکومت، اور یہ مائنورٹی حکومت ہوگی کیونکہ ان کے پاس اکثریت جو ہے خود کسی ایک پارٹی کے پاس اکثریت موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمزور ترین حکومت ہوگی جو کہ ہم نے پچھلے کئی سالوں میں دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک PTI کی جو بیک انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی ابھی بھی وہاں پہ سنگل لارجسٹ پارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی صورتحال بننے جا رہی ہے جس میں ایک ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ بہت عرصے تک نہیں چل سکے گی۔ تو اور یہ سب سے بڑی بات جی یہ فرمائیے کہ کیا عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا انہیں جیل میں رکھ کر سیاسی استحکام لایا جا سکے گا؟ نہیں، بالکل نہیں لایا جا سکتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس وقت جس قسم کے الیکشن ہوئے ہیں اس نے خود بہت سارے جو ہے سوالات کھڑے کر دیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں اس وقت سوائے PMLN کے اور جو ہے چند ایک اور پارٹیوں کے سب جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ PTI کا دعویٰ تو بہت پہلے سے تھا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ شاید PTI کو زیادہ سیٹیں ملتی ہیں جو کہ ابھی نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو جس طرح سے جس ماحول میں الیکشن میں اس نے جو ہے ایک جو فیئر پلے کی دعویٰ تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا، کیونکہ PTI کو جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو بے تحاشا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے PTI کے کینڈیڈیٹ جو تھے جو کہ آزاد امیدوار حیثیت لڑ رہے تھے، ان کو تو اس بات کی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال کر سکیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے ماحول میں آپ الیکشن کرواتے ہیں تو پہلے ہی سے جو ہے ایک متنازع اختیار اس کی حیثیت ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہے
یہ جو ہے یہ تنازع ختم نہیں ہونے جا رہا ہے بلکہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے. اب بلوچستان میں جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہاں جگہ جگہ جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں کیونکہ نیشنلسٹ پارٹی جتنی بھی تھی وہ تقریباً تمام ہار گئی ہیں. ان کا دعویٰ یہی ہے کہ الیکشن کو باضابطہ جو ہے ایک منصوبے کے تحت ان کو ہروایا گیا ہے. اب جو ہے ایک اور جو سب سے بڑی جو یہاں پہ جو ایک اور بحران آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی 2/3 اکثریت ہے کے پی میں ان کی پروونشل اسمبلی میں. اب یہ ہے کہ ان کو پارلیمنٹری پارٹی کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے تو اب وہ کس طرح سے حکومت بنائیں گے اور ان کو حکومت بنانے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بحران جو ہے آپ کے پی میں کھڑا کریں گے. تو اس صورتحال میں جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ ان چیلنجز کی تو ان چیلنجز کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ چاہے معاشی صورتحال ہو چاہے آپ کو جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جو سوالات ہو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی سیاسی استحکام نہ ہو. تو ایک ایسی حکومت جو وجود میں آئے گی جس کا جو ہے جس کی خود لیجٹمیسی جو ہے وہ جو ہے کویسچنیبل ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ ان تمام مسائل کو جو کہ اس پاکستان میں جس کا سامنا کرنا پڑا ہے خاص طور پر معاشی صورتحال کا وہ کس طرح سے حل کرے گی. تو یہ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ واضح ہے کہ کوئی بھی ایک پارٹی اپنے طور پر وفاق میں حکومت نہیں بنا سکتی اور جو بھی پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں گی جیسے پی ٹی آئی بھی دعویٰ کر رہی ہے اور مسلم لیگ نون ایک اتحاد بنانے کی کوشش کر رہی ہے. حکومت جو بھی بنی وہ حکومت تو کمزور ہی ہوگی اور اپوزیشن یقیناً اس کے مقابلے میں مضبوط ہوگی. تو ایسی صورت میں قانون سازی کرنا گورننس یا معاشی اصلاحات لانا تو کوئی آسان کام نہیں ہوگا پھر. بالکل نہیں. آپ بتائیے کہ وہی بات ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایک تو سب سے بنیادی چیز ہے اگر فرض کیجئے پی ایم ایل این کامیاب ہو جاتی ہے حکومت بنانے میں پیپلز پارٹی کی جو ہے سپورٹ کے ساتھ لیکن اس کی جو ہے ہمیشہ ایک اس پہ یعنی ان کی جو جس کو کہتے ہیں استحکام جو ہے وہ ہمیشہ مشکوک اس لیے ہوگی کہ پیپلز پارٹی کسی وقت بھی اگر اس سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ ختم ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی دو پارٹیاں فرض کیجیے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ساتھ بھی ہے تو کیا وہ متفق ہوں گے بہت سارے اصلاحات کے لیے کیونکہ ان کا نقطہ نظر چیزوں کے بارے میں بہت مختلف ہے. اب مسئلہ ہے میں ایک بات کرتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہے کہ جو اسٹیٹ اون انڈسٹریز ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے کیونکہ بہت بڑا بوجھ آپ کی معاشی صورتحال پہ ہے. کیا وہ کر سکیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ نہیں کر سکیں گے. تو زاہد صاحب جیسے پہلے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی رہی ہے حکومتوں کو کیا اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ ایسی حکومت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ چیزیں کروا پائے گی جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک حد تک دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ حقیقت ہے کہ اس جو بھی اس صورتحال ہے ان جماعتوں کے چاہے پی ایم ایل این ہو اور پیپلز پارٹی ہو یہ جو بھی ہے ان کو اس وقت اور اس قسم کی جو حکومت بنے گی اس کو اس کی ملٹری کی حمایت ضرور حاصل ہوگی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کی بس میں یہ بات نہیں ہوگی کہ ہر مسئلے پہ ان کو اکٹھا کر سکیں کیونکہ دیکھیں جب ایک الیکشن ہوتے ہیں پارلیمنٹ وجود میں آ جاتی ہے تو باوجود اس کے کہ کچھ سیاسی پارٹیاں جو کہ ایک فیور ہوتی ہیں ان کی اس حکومت کو وہ ان کو بھی اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک انہیرنٹ کانٹرڈکشن بھی بن کے آتا ہے کیونکہ اگر اس قسم کے ہائبرڈ رول جو ہے جو کہ ہم نے عمران خان صاحب کے زمانے میں دیکھی تھی اور اس کو ہائبرڈ 2 کہا جا رہا ہے لیکن اس کی بھی لمیٹیشن ہے کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں گے وہ مستقل جو ہے ایک مسئلہ بن کے آئیں گی اور ایک ایسی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں بہت مشکل ہوگی. اور ہم نے پچھلے بار بھی دیکھا آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہوگا ایسے حالات میں حکومت کے لیے بھی اور حکومت سے باہر جو فورسز سپورٹ کرتی ہیں حکومتی اقدامات کو یا اکٹھا کرتی ہیں جماعتوں کو. اس کی تاریخ کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ جیسے عمران خان کی پارٹی کی حکومت میں یہ ہوتا رہا لیکن شاید اب اتنا آسان نہیں ہوگا. بہت شکریہ زاہد حسین صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے اس اہم موضوع پر بات کی. تھینک یو. پاکستان کی نئی حکومت کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہوگا وہ ہے مشکلات میں گری معیشت اور اس کے نتیجے میں ہونے والی مہنگائی. اتحادی جماعتوں کے معاشی ایجنڈے کیا واقعی عام آدمی کے مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے اور معیشت کی بہتری کے لیے نئی حکومت کو کیا کچھ کرنا ہوگا؟ دیکھیے محمد ثاقب اور خلیل احمد کی رپورٹ.
پاکستان میں حالیہ انتخابی مہم کے دوران سیاسی جماعتوں کی جانب سے ملک میں مہنگائی کم کرنے، روزگار کے مواقع بڑھانے اور مفت بجلی فراہم کرنے جیسے کئی وعدے کیے گئے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد کسی بھی جماعت کے لیے ان وعدوں پر عمل درآمد کرنا کتنا آسان ہوگا اور کیا یہ ممکن بھی ہے؟ 25 بلین یا 24 بلین ڈالر ہمیں اگلے سال پے کرنے ہیں. تو پاکستان کو معیشت کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیسے کیسے ارینج کیے جائیں گے، جس کے لیے جو بھی حکومت آئے گی اس کو سب سے پہلا کام کرنا پڑے گا کہ IMF سے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی نیا IMF پروگرام نیگوشیٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے اس کو کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم نے اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کرنے ہوتے ہیں. تو ان پری ریکوزٹس کو کس طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس پروگرام کے اندر کیا کنڈیشنلٹیز ہیں جو کہ IMF ہم سے جو ہے وہ کہہ سکتا ہے، تو اس پہ بھی IMF کو چھوٹی دینی ہوگی. IMF کے ساتھ نیا پروگرام شروع ہوتا ہے تو پھر دو چیلنج ہوں گے کہ کیا IMF جو پاکستان کی ڈیٹ ری پیمنٹ ہے اس کو سسٹینیبل قرار دیتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس کو آپ ری اسکیڈول کر کے آئیں جس طرح سری لنکا میں ہوا تھا. 2 سے 3 سال کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کو آپٹ کرنا پڑے گا، اور پھر جب یہ بڑا پروگرام ہوگا تو اس کی کنڈیشنلٹیز بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گی. اس میں جو ہے وہ اس کے پری ریکوزٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گے، اور اس میں جو میجر ریفارمز ہیں وہ IMF جو ہے وہ ہمیں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اس ریفارم پروسیس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پروگرام کو جو ہے وہ فائنلائز کیا جائے گا. مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کا منشور ہے. جس طرح PMLN نے کہا ہے کہ ہم اگلے 4-5 سال میں انفلیشن 6-7% لے آئیں گے. انہوں نے ایک بہت آپٹمسٹک ٹارگٹ دیا ہے کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ 3.5% کر دیں گے، ایکسپورٹ کو کوئی 50-60 بلین لے جائیں گے. تو اس طرح کے وہ ٹارگٹ تو انہوں نے دیے ہیں، مگر وہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اکانومک اسٹیبلائزیشن IMF کے پروگرام میں جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو ہمیشہ کی طرح جو ان کا 70 کی دہائی سے ہے، روٹی کپڑا اور مکان، اور بہت وہ چاہتے ہیں کہ ہم سبسڈی دیں. انہوں نے بجلی سستی کہنے کا کہا ہے اور فارمرز کے لون پہ بہت زیادہ فوکس دیا. یہ میرے خیال میں IMF کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا. تقریباً 1.3 ٹریلین روپیز کی اینول ریکوائرمنٹ ہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی حکومت آ جائے اس کے پاس 1.3 ٹریلین روپے ہوں گے صرف اس مد میں سبسڈی دینے کے لیے کہ وہ 300 یونٹ تک جو ہے وہ بجلی فری کر دیں. جو PTI ہے اس کا بڑا جنرلائز سا ویژن ہے، بہت زیادہ اسپیسیفک انہوں نے معیشت سے سلسلے میں نہیں کہا، مگر میرے خیال میں وہ بھی ایک پاپولرس اپیل رکھتا ہے. اور جو پاکستان کو جو مین چیلنج ہے اکانومک اسٹیبلائزیشن کا تھرو لانگ ٹرم IMF فنڈنگ جس سے آپ کی ڈیٹ ری پیمنٹ کا مسئلہ حل ہو، وہ میرے خیال میں تینوں بڑی جماعتوں نے بہت کیٹیگوریکلی اپنے مینیفیسٹو میں کور نہیں کیا. معاشی ماہرین اس بات پر بھی متفق دکھائی دیتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتوں کو عوام کی معاشی حالت میں واقعی بہتری لانی ہے تو اب اصلاحات لائے بغیر کوئی چارہ نہیں. پاکستان کے پاس چوائس نہیں ہے. کوئی بھی حکومت آئے گی اگر اس کو IMF سے پیسہ لینا ہے تو اس کو یہ اکانومک ریفارمز کرنے پڑیں گے، ورنہ پھر روپے کا وہی حال ہوگا کہ روپیہ کوئی جو اس طرح پچھلے 2-3 سال میں 25-30-40% سالانہ گرتا رہا ہے وہ اس طرح گرے گا تو پھر مہنگائی بڑھے گی اور ایک اور کیوس ہوگا. تو میرے خیال میں یہ چوائس بہت لمیٹڈ ہے. جو بھی نئی حکومت آتی ہے اس کے پاس بہت زیادہ آپشنز نہیں ہوں گے کہ اس کو ڈیویٹ کر کے جو ہے وہ کچھ چینج کیا جا سکے. تو جو مشکل فیصلے لینے ہیں وہ آئی بلیو آگے جاتے ہوئے بھی جو ہے وہ ہمیں لینے پڑیں گے. بعض مبصرین اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ملک میں معاشی استحکام سیاسی استحکام سے وابستہ ہے اور اب تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ہی اس کے لیے کام کرنا ہوگا، تبھی ایک عام پاکستانی کی معاشی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی. معاشی چیلنجز پر ہی مزید بات کریں گے اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ کے ذریعے معاشی تجزیہ کار ندیم الحق. ان سے بات کرتے ہیں. ندیم صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جیسے اس رپورٹ میں بھی ذکر ہوا کہ پہلا بڑا چیلنج معیشت ہے اور اس کے لیے اگلے مالی بجٹ سے پہلے IMF سے مذاکرات کر کے ایک نیا معاہدہ کرنا ہوگا. آپ کے خیال میں حکومت کو اس معاہدے کے لیے کیا مشکلات درپیش ہوں گی؟ پہلے میں 2-3 باتیں آپ کی پہلی رپورٹ پہ کہہ دوں ویری کوئکلی کہ ہمیں اسٹرانگ حکومت کی ضرورت کوئی نہیں. یہ جو مچا ہوا ہے نا ایک شور کے جی میں بہت مستحکم اسٹرانگ حکومت چاہیے کیونکہ وہ بہت کوئی ڈیسیجنز لے گی. یاد رکھیے کہ 75 سال ہماری یہی حالت رہی ہے، چاہے مارشل لا ہے چاہے کچھ ہے. ہم 75 سال سے IMF کے ساتھ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. 75 سال سے ہم کنسسٹنٹلی IMF میں رہے. میرا خیال 6 مہینے سال IMF کے ساتھ نہیں ہم ہوتے اور IMF دوبارہ آ جائے گی. اس کے بعد جو آپ کے ایک بات اس میں کہا گیا جو کس ایپیسوڈ تھی اس میں
کہ جی ہمارے پاس آپشنز کم ہے. میں نہیں مانتا, ہمارے پاس آپشنز بہت ہے. صرف یہ ہے کہ ہم آپشنز کو نہ سمجھتے نہ لینا چاہتے ہیں. دوسری چیز, آئی ایم ایف ہمارے لیے کوئی سولوشن نہیں ہے. آئی ایم ایف ہمارے لیے صرف ایک ملہم کی پٹی ہے جو کینسر ریڈن پیشنٹ کو مل رہا ہے. ایک پیشنٹ جو مر رہا ہے اس کے اوپر آئی ایم ایف ملہم پٹی لگا کے چلی جاتی ہے. اور میں آئی ایم ایف میں 30 سال رہا ہوں, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آئی ایم ایف کے سولوشن ہمارے لیے نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف سے نجات بھی نہیں ہے, بیکاز گلوبل سسٹم میں آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں جانا ہے. آج نہیں, 3 سال اور جانا ہے, 5 سال اور جانا ہے, 6 سال اور جانا ہے, 10 سال اور جانا ہے, اگر ہم اصلی اصلاحات نہیں کرتے. چوتھی چیز میں یہ کہوں گا, ہمیں اصلاح کا مطلب ہی نہیں پتا, نہ کسی کو پتہ ہے نہ کچھ. یہ سارے تجزیہ کار اور حکومتیں بھی اصلاح کا مطلب پتہ نہیں کیا لیتی. ہم نے تینوں پارٹیز کے مینیفیسٹوز ایگزامن کیے, ہم نے دیکھے ان مینیفیسٹوز میں کوئی جان نہیں ہے, یہ بالکل فکشن ہے. ہم نے اپنا مینیفیسٹو دیا, ہوپ آپ نے دیکھا ہے, ہم نے ان سے پہلے اپنا مینیفیسٹو دیا تھا کہ ہم سے سیکھ لو, بھائی بنا لو, ہم کو سیاسی پارٹی نہیں ہے, پر ہم نے کہا تھا کہ آپ لے لیں, ہم آپ کو دے رہے ہیں ایز اے تھنک ٹینک, آپ کو پیش کریں, اس میں سے چیزیں لے لیں. پر وہ نہیں لیتے, وہ صرف ایک فالس قسم کی چیزیں بتاتے ہیں, یہ بھی کر دیں گے, وہ بھی کر دیں گے, یہ کر کچھ نہیں سکتے, بیکاز ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. پانچویں چیز, فائنلی چیز میں یہ کہہ دوں, ہمارے پاس حکومت میں کوئی ہے ہی نہیں. دیر آر نو اکانومسٹ, دیر آر نو ٹیکنیشینس. تو کیا کریں گے, حکومت آ بھی جائے گی, بہت ندیم صاحب آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ درست ہیں, لیکن معاشی پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے, اس کی سمت کا تعین کرنا حکومت کا کام ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں اس میں کوالیفائڈ لوگ نہیں ہوتے, تو اس میں حکومت کے اندر ہی ایسے صورتحال پیدا کرنی ہوگی نا کہ وہ ایسی پالیسی کو اڈاپٹ کرے. معاشی پالیسی حکومت آؤٹ سورس تو نہیں کر سکتی, ان دی اینڈ حکومت کو ہی یہ سب کچھ کرنا ہے. تو پھر اس کا سولوشن کیا ہے؟ آؤٹ سورس تو ہم نے 75 سال سے کی ہوئی ہے. دیکھیے جی, یہ سمجھنے والی بات ہے, ہم نے پالیسی آؤٹ سورس 75 سال سے کی ہوئی. کچھ آئی ایم ایف کو, کچھ ورلڈ بینک کو, کچھ ڈیفڈ کو, کچھ یو ایس ایڈ کو, ساری پالیسی وہ لوگ بناتے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ بیٹھے کچھ دیر میں آپ کو سمجھا دوں گا, ایک ایک پالیسی انہوں نے بنائی, ہم نے کبھی نہیں بنائی. تو اگر کسی کو پکڑنا ہے تو ان لوگ وہ پکڑے, ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو پالیسی بنا ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس حکومت میں بندے ہی نہیں پالیسی بنانے والے. یہ لوگ آ کے پیسے دیتے اور کہتے ہیں یہ بات کر لو, تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے, ہمیں اپنی سچائی کی طرف جانا ہے. ہم ہر وقت کوشش کرتے ہیں جیسے ہم بہت مستحکم, بہت کوئی اسٹرانگ حکومت ہے, اسٹرانگ ملک ہے, ہم سب کچھ کر لیں گے. ہم نہیں کر سکتے بھائی. سرکولر ڈیٹ جو ہے, انرجی کا کرائسس, اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی وہاں بندہ نہیں ہے جو سرکولر ڈیٹ انرجی کا بندہ جو سالو کر سکے. ہمارے پاس انرجی کے بندے لگے ہی نہیں, وہاں ہیں ہمارے پاس انرجی کے بندے, پر جہاں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگے ہوئے. ہاں ہے ہمارے پاس فائنینشیل لوگ, جہاں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگتے ہوتے. تو ندیم صاحب, اب اگر یہ ساری صورتحال اتنی ابتر ہی رہے گی تو ایسی صورت میں پھر عوام مایوسی کا ہی دامن پکڑ کر چلتے رہیں, ان کو تو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. دو چیزیں, ایک تو عوام کو ریلیف چاہیے بھی نہیں, پلیز خدا کے واسطے عوام کو ریلیف نہ دیں. عوام کو ریلیف بالکل نہیں چاہیے. عوام جو ہے وہ اپنے آپ اپنا گزارا کر لیتی ہے, جس کو ہم انفارمل کہتے ہیں مارکیٹ, وہ عوام گزارا کر لیتی ہے. جس کو ہم کہتے ہیں ریمیٹنس مارکیٹ, عوام وہاں سے ترقی کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. اس کو حکومت کم چاہیے, زیادہ نہیں چاہیے. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں اسٹرانگ حکومت نہیں چاہیے, ہمیں کمزور حکومت چاہیے. ہمیں بے شک سال 2 سال میں ایک اور الیکشن ہو جائے, ہمیں وہ چاہیے. ہمیں حکومت کمزور چاہیے. دیکھیے, ہم نے حساب لگایا ہے, حکومت جو ہے 80% آف جی ڈی پی بیٹھی ہوئی ہے. حکومت ہر چیز میں چمچے مار رہی ہے. اگر ہم حکومت کو چھوٹا کریں, وی نیڈ اے رونالڈ ریگن ہے, وی نیڈ اے مارگریٹ تھیچر ہے, جو حکومت کو بہت چھوٹا کرے, جو حکومت کو ہم ختم کریں, پھر ترقی ہوگی. یہ بڑی حکومت, مستحکم حکومت بنانے سے ہم نے ترقی نہیں کرنی. جی بہت شکریہ ندیم صاحب. آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت کو اپنے جو بازو ہیں ان کو سمیٹنا ہوگا. چھوٹی گورنمنٹ یعنی جو انٹرپرائزز حکومت اون کرتی ہے ان سے اپنے آپ کو باہر نکالے, اور بہت سارے دوسری چیزوں میں جہاں حکومت اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہے اس سے باہر نکلے. پرائیویٹ سیکٹر کو, پرائیویٹ مارکیٹ کو یہ موقع دے کہ وہ اپنے آپ سے کام کر کے فائنانس اور اکانومی کو بلڈ کریں پاکستان کے اندر. بہت شکریہ ندیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور اب تیسرا اہم چیلنج جس کی ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی بات کی تھی وہ ہے امن عامہ اور سیکیورٹی. گزشتہ چند مہینوں میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں درجنوں دہشت گرد حملے ہوئے. ملک کی نئی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج دہشت گردی کے خلاف ہمہ جہت, مستقل اور واضح پالیسی بنانا ہوگا. اس بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سیکیورٹی تجزیہ کار اور صحافی
فخر کاکا خیل۔ فخر، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلے تو بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی شاید ایک بار پھر حکومت بنانے جا رہی ہے۔ پچھلے دور حکومت میں عمران خان نے ٹی ٹی پی سے متعلق نرم رویہ اختیار کیے رکھا۔ علاقے کی سیکیورٹی پر اب اگر دوبارہ پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں عاطف، خیبر پختونخوا کی مثال پاکستان کے لیے ویسی ہے یہ جیسے کہ یورپ کے لیے فرانس کی مثال، کہ اگر فرانس کو چھینک آتی ہے تو پھر پورے یورپ کو بخار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں افغانستان سے جو تشدد کی لہر آئی اور پھر خیبر تا کراچی وہ پھیل گئی۔ 2013 میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس نے بارڈر کراس کر کے پنجاب میں بھی فتح کے جھنڈے گاڑنا شروع کر دیے۔ تو جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں 15 اگست 2021 کے بعد، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ عمران خان اور ان کی ٹیم کا یہ ماننا تھا کہ 40-50 ہزار کے قریب جو ملیٹنٹ اور فیملیز ہیں ان کو دوبارہ آباد کیا جائے خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع میں، جس کو سابقہ پاٹا کا ریجن بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس دوران ہی ہم نے دیکھا کہ یک دم آلموسٹ 100% گروتھ ہوئی ٹیرر ریلیٹڈ انسیڈنٹ میں، باجوڑ سے لے کر ساؤتھ وزیرستان تک اور ڈیرہ اسماعیل خان تک، جو آگے چل کر جوب کے راستے بلوچستان تک یہ کاروائیاں پھیل چکی ہیں۔ اس میں سیکیورٹی فورسز کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا، پولیٹیکل ریلیز کے اوپر دھماکے کیے گئے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے خلاف ایک خودکش بم حملہ کیا گیا ان کی گیدرنگ کے اوپر۔ پہلے ایک مخصوص جماعت ہوتی تھی عاطف، عوامی نیشنل پارٹی، جس کے ورکروں کو ظاہری بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ملٹری آپریشن میں سوات کی اگر ہم بات کریں، ملاکنڈ کی بات کریں، اس کے بعد ان کو ٹارگٹ بنانا شروع کیا گیا۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی، جے یو آئی، اے این پی، پیپلز پارٹی سارے ہی عسکریت پسندوں کے نشانے پر ہیں، اور عسکریت پسندوں کی جانب سے اس دفعہ میں نے الیکشن میں یہ ایکٹیویٹی خاص نوٹ کی کہ وہ بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کو کفری نظام کا اعلی کار سمجھتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ کتابچے نکالے، پروپیگنڈا مٹیریل نکالا کہ جمہوریت ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، جو جنوب کی طرف ہمارے اضلاع ہے، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، یہ وہ ایریاز ہے کہ جہاں پر ٹیررزم مسلسل پھیلتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اور تو فخر، کیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو ری انسٹیٹ مطلب ری انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یا پھر کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ عاطف، میں سمجھتا ہوں کیونکہ گزشتہ 20 سال سے میں اس کانفلکٹ کو کور کر رہا ہوں، اس سے قبل 2002 اور پھر 5-6 تک جو ایم ایم اے کی حکومت بنی، اس وقت سے ہی سوات میں ملا فضل اللہ نے اپنا ریڈیو اسٹیشن اور اپنی سرگرمیاں بڑھانی شروع کر دی تھی۔ ٹرائبل ایریا کے اندر بھی ہم نے دیکھا، کیونکہ وہ ایم ایم اے کی حکومت تھی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا جو نرم سٹانس تھا ٹورڈز ٹی ٹی پی، وہ بنیادی وجہ بنی۔ یعنی جب بھی حکومتوں نے ایسے عناصر کے لیے نرم رویہ اختیار کیا، آپ کہہ رہے ہیں تبھی ایسا ہوا۔ تو ٹی ٹی پی سے نمٹنے کے لیے پچھلے کچھ برسوں میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نئی حکومت کو اسی پالیسی پر گامزن رہنا چاہیے، یا ایک سنجیدہ ملٹری اور سیکیورٹی ایکشن لیا جانا چاہیے؟ دیکھیں عاطف، اس میں بہت اہم ایشو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ایک تو سیکیورٹی ہے، دوسرا بڑا ایشو ہے فینانس کا۔ یہ صوبے کا بجٹ عموماً 913 ارب روپے ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہ صوبہ 1000 ارب روپے کا مقروض بن چکا ہے پی ٹی آئی کے 10 سالوں کے دوران۔ اب اس میں سے کافی زیادہ رقم ایسی تھی جس کو مرج ڈسٹرکٹ کے اندر انویسٹ کیا جانا تھا، سینکڑوں ارب روپے، لیکن بدقسمتی سے وہ جو روپے تھے اور جن پیسوں سے پولیس، ٹرائبل ایریا کی پولیس بھرتی ہونی تھی، ان کے ٹریننگز ہونے تھے، ان کے لیے تانے بننے تھے، چیک پوسٹیں بننی تھی، کمپاؤنڈز بننے تھے، عدالتیں بننی تھی، اس کے انفراسٹرکچر کے لیے مطلب حکومتی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے ایک بنیادی انفراسٹرکچر چاہیے تھا، چونکہ وہ بنا نہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرووائڈ نہیں کیا گیا، فنڈنگ نہیں دی گئی۔ فخر، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، لیکن ہم آگے چل کر بھی اس اہم موضوع پر بات کرتے رہیں گے اور یقیناً آپ کو بھی دعوت دیتے رہیں گے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ آپ مزید خبروں اور معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں۔ محمد عادل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔